کہ مدینہ کا نام لیتے ہوئے کیوں آنسو آتے ہیں؟ مدینہ میں اثر ہے کہ عاشق جب شہر مدینہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے تصور میں آقا کے نالین پاک بھی آتے ہوں گے، آقا علیہ السلام ادھر سے گزرے ہوں گے، سرکار نے یہاں پر آرام کیا ہوگا، آقا نے یہاں پر سانس لی ہوگی، آقا نے یہاں پر پانی پیا ہوگا، آقا یہاں پر نماز پڑھتے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا، جنہیں عشق ہوتا ہے نا اور سرکار کے ساتھ تو عشق کرنا فرض ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن، تم میں سے کوئی بھی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتی اکون احبا، جب تک مجھ سے محبت نہ کرے، من والدہ و ولدہ، اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی ماں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ہر ایک سے بڑھ کر۔ تو دیکھیں اللہ ہر ایک کے والدین کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے۔ جس کا والد فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، کبھی آپ کی نظروں کے سامنے والد کی جوتی آ جائے، سنبھال رکھتے ہیں نا؟ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کبھی آنسو بھی نکل آئیں دیکھ کر۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی میرا باپ تھا۔ کیوں؟ میرا باپ تھا۔ اب آقا کے ساتھ تعلق تو باپ سے کہیں بڑھ کے ہے۔ باپ کی کپڑوں کو دیکھا، باپ کی جوتی کو دیکھا، آنسو آ گئے، اثر نظر آیا۔ یہ کرتا کبھی میرے باپ نے پہنا تھا، یہ رومال کبھی میرے باپ نے سر پہ لیا تھا، یہ جوتی کبھی پہنی تھی۔ اس جیسی جوتی آپ کو پورے جہان میں نہیں ملتی۔ اثر ہے نا؟ اس میں آپ کو اپنا باپ نظر آتا ہے، اس کرتے میں آپ کو اپنا باپ نظر آتا ہے۔ تو مدینہ شہر میں عاشق کو اللہ کا رسول نظر آتا ہے۔ مدینہ طیبہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو عاشق کو اللہ کا رسول نظر آتا ہے۔ اور مدینہ طیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے 99 نام ہیں، اور یہ اجل صحابہ کرام سے یہ حدیث راوی روایت کرتا ہے۔ طابہ نام بھی مدینہ کا ہے، طیبہ نام بھی مدینہ کا ہے۔ طیب تو سرکار کا لقب ہے نا۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ جہاں پر پاک چلا جائے، جہاں پر طیب جائے وہ طیبہ بن جاتا ہے۔ اور مدینہ، مدینۃ الرسول بھی اس کا نام ہے۔ رسول کے شہر کے ساتھ اتنی بیگانگی، آقا علیہ السلام کے شہر کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ آیت اتری تھی نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، سورہ بلد میں لا اقسم بہذا البلد، میں نہیں قسم اٹھاتا اس شہر مکہ کی، میں تو رب ہوں، قسموں سے بے نیاز ہوں، میں قسم نہیں اٹھاتا، لیکن پھر بھی اٹھاتا ہوں۔ مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے میں قسمیں اٹھاتا پھروں، لیکن پھر بھی اٹھاتا ہوں۔ کیوں اٹھاتا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس میں میرا حبیب رہتا ہے، اس میں میرا مصطفیٰ رہتا ہے، اس میں میرے مصطفیٰ خرام ناز کرتا ہے، اس میں آقا کی سازوں کی خوشبو بکھری ہوئی ہے، اس میں آقا کی آواز بکھری ہوئی ہے، آقا کی مسکراہٹیں بکھری ہوئے ہیں، آقا کا کرم بکھرا ہوا ہے، آقا کی رحمت بکھری ہوئی ہے۔ تو جہاں پر میرا محبوب بسے، جہاں پر میرا محبوب چلے، جہاں پر میرا محبوب سانس لے، کل کائنات میں اس شہر جیسا کوئی شہر نہیں ہو سکتا۔ اور کہا گیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس میں بستے ہیں۔ حالانکہ کعبہ بھی وہیں پہ ہے،
حرم بھی وہیں پہ، حجر اسود بھی وہیں پہ، غلاف کعبہ بھی وہیں کے، حتیم بھی وہیں پہ، مقام ابراہیم بھی وہیں پہ، صفا مروہ وہیں پہ، منا وہیں پہ، عرفات وہیں پہ، ہر شے وہیں پہ، جبل احد وہیں پہ، غار حرا وہیں پہ، لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہر شے کا مقام ہے، ہر شے کی حرمت ہے، ہر شے کی عزت ہے، لیکن میرے مصطفیٰ ان میں سے جس چیز کی عزت بھی ہے فقط وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، چونکہ اے میرے مصطفیٰ تو ہے تو عزت ہے۔ ہر ایک کی حرمت حرمت مصطفیٰ سے وابستہ ہے، ہر ایک کی عزت عزت مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہے، ہر ایک کا مقام مقام مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس کو بھی مقام ملا، جس کو بھی شرف ملا، جس کو بھی عزت ملی، خیرات مصطفیٰ ہے۔ اور شارحین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب مکہ شریف سے مدینہ گئے نا تو پھر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے مراد پھر مدینہ ہوا کہ میرا حبیب جہاں پر رہے۔ اور رب تو مکہ کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے، وہ تو مدینہ کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ وہ جس جگہ کی رب قسمیں اٹھائے، تمہیں آکورڈ لگے، تمہیں آکورڈ لگے تو میرے خیال میں ایمان کی فکر کرو، محراب کی فکر نہ کرو، ماتھے نہ رگڑو، ناک نہ رگڑو، ایڑیا نہ رگڑو، اس جگہ کو رگڑو جو گند ہے اس کو صاف کرو کہ تمہیں سمجھ آئے مدینہ میں پیرس میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، حدیث کے بہت بڑے امام تھے، فقہ کے بہت بڑے امام تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس درجنوں گھوڑے تھے اعلیٰ اعلیٰ نسل کے۔ مدینہ طیبہ میں کبھی سواری نہیں کی۔ سرکار سواری کیوں نہیں کرتے؟ میں سواری اس لیے نہیں کرتا، بلکہ آپ یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ آپ جب گلیوں سے چلتے تو دیواروں کے ساتھ پاؤں رکھ رکھ کے چلتے۔ کسی نے پوچھا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جس جگہ پر حضور کا قدم آیا ہو کہیں میرا قدم اوپر نہ آ جائے۔ نور ایسے لوگوں کو ملتا ہے، خیرات ایسے لوگوں کو ملتی ہے۔ مدینہ کو کیا سمجھا ہو؟ پھر ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ مکہ کو حرم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور مدینہ کو میں حرم بناتا ہوں۔ مکہ میں شکار منع، مکہ میں لڑنا منع، مکہ میں کسی کا خون بہانا منع، کسی کی عزت کو داؤ پہ لگانا منع، جیسے ادھر منع ایسے ادھر منع۔ مکہ کی حرمت اس وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حرمت دی، تو مدینہ کی حرمت اس وجہ سے کہ حضور تاجدار کائنات نے حرمت دی۔ اور جہاں پہ جسد مصطفیٰ ہو، جہاں پہ حضور تاجدار کائنات کا جسد اقدس ہو، اس مٹی جیسی مٹی کائنات میں ہو نہیں سکتی، اس جگہ جیسی جگہ کائنات میں ہو نہیں سکتی۔ حضور کا جب وصال مبارک ہوا تھا نا سرکار کا، تو یہ مسئلہ پڑ گیا تھا کہ اب ان کو دفنانا کہاں پہ ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا جہاں پر آقا لیٹے ہوئے ہیں وہی جگہ، اس جیسی جگہ اور کوئی نہیں۔ حجرہ ہے یہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جس گھر کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں وہ تو حجرہ تھا ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ تو سرکار کا مزار اقدس ہے، تو جہاں پر آقا کا مزار اقدس ہو وہاں پر تو فرشتے بھی جاتے ہیں، صبح و شام جاتے ہیں، 70,000 فرشتے، 70,000 صبح 70,000 شام کو۔ تو اگر کوئی کہہ دے کہ اشکوں کی برسات ہوئی جب یاد مدینہ آیا ہے، تو
تو مدینے سے مراد پیرس، لاہور، اسلام آباد نہیں، مدینہ الرسول ہے، مدینہ النبی ہے۔ مدینے کے ساتھ محبت اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام جنت البقیع میں مدفون، کوئی مکہ کا رہنے والا، کوئی طائف کا رہنے والا، کو کہاں کا، کو کہاں کا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہیں پہ مدینہ ہی اچھا لگا۔ تو مدینے کے ساتھ تو ہمارا سارا کچھ وابستہ ہے۔ تو اگر مدینہ کا نام سن کے اگر آپ کو آکورڈ لگتا ہے تو ایمان کی فکر کرنی چاہیے بندے کو۔